ہاتھ دھو کے فریش ہو کے کیا اب سیریل ناٹک آنے والا وہ ضرور دیکھنا ہے، اور بوڑھی بوڑھی سب سے آگے بیٹھتی ہے، وہاں صدارت ہوتی ہے، آنکھوں میں دیکھو اب دکھتا نہیں ہے صاف، لیکن سب سے آگے بیٹھ کے کری للی اب بتا اب کیا ہو رہا، اب کیا ہو رہا، اب کیا ہو رہا، اس بوڑھی سے کیا عشاء پڑھی ہے کہ گھٹنے کام نہیں کرتے، فجر پڑھی ہے مصلی نہیں دکھتا، او میری ماں غیرت کر، تجھے ٹی وی دکھتی ہے، رب کا قرآن نہیں دکھتا، تجھے ٹی وی دکھتی ہے، مصلی نظر نہیں آتا، موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو توبہ کر لے ورنہ سب ہوں گے۔ کریم کا کردار لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ یہ تمام ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سجدے دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، ہمارے روزے دیکھ کے لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ تو ہماری وہ فرض عبادت ہے جو ہمیں کھل کے چھپ کے ہر حال میں کرنی ہے، لیکن جانتے ہو سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے وہ کردار کا پڑتا ہے، اخلاق کا پڑتا ہے۔ آج تک کرونا تھا نا، ہاں کرونا کا ہی تو دور تھا، جو مسلم نوجوانوں نے پانی جب پلایا تھا روڈ پہ چڑھ کے تو ذات دیکھ کے نہیں پلایا تھا، پیاز دیکھ کے پلایا تھا۔ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اخلاق جو ہے نا یہ دور تک جاتا ہے۔ آپ کس سے کیسے ملتے اس کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے، آپ کے رویے لوگوں کے ساتھ کہتے اس کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج اخلاق کی سب سے بڑی کمی ہے، سب سے بڑی کمی اخلاق کی ہے۔ میں کہوں اگر مجھے جگہ نہ ملے نا یہاں بیٹھنے کی تو میں نیچے بیٹھ جاؤں نا تو میں سب کو گالی دوں گا اوپر والوں کو، میرے جیسے آدمی کو اوپر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ معاملہ ہے، اور اگر ہمارے سماج کا کوئی تھوڑا سا مشہور آدمی آ جائے تو وہ چاہ رہا ہے میرا باپ بھی میرے لیے اٹھ کے کھڑا ہو، وہ استقبال کرے ہمارا، نہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کا کردار آپ دیکھیں، حضور کا کردار آپ دیکھیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب عدی بن حاتم آئے نا حضور کی بارگاہ میں، اور آقا کریم کو چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ میری بہن نے جو کہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں، صرف چیک کرنے آئے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، حضور کی بارگاہ میں محفل لگی ہوئی تھی، جگہ نہیں بچی تھی، مصطفیٰ نے مزمل والی چادر دی تھی، اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا نبی فرماتا ہے اسے بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ حیرت میں پڑ گئے، عدی بن حاتم، ایسا تو آج تک کوئی دیکھا ہی نہیں۔ پھر انہوں نے چادر کو لیا اور سینے سے لگایا، کہا محبوب یہ بچھانے کے لیے نہیں، یہ تو سینے سے لگانے کے لیے ہے۔ کہا جب اتنا بڑا آدمی ہوتے ہوئے اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اپنی چادر بچھانے دے دے، پھر جو دین وہ لے کے آیا ہوگا وہ دین کتنا اعلیٰ رکھا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں مضبوط کریں گی، یہ چیزیں ہوں گی جو ہمیں بہتر کریں گی۔ آج نا نئے نئے فتنے، ابھی غالباً حضرت تقریر میں کہہ رہے تھے کہ وہ کیا ہے ساس کے ساتھ شادی کر لی کسی نے، داماد لے کے نکل لیا بھائی، یہ بات چل رہی تھی ابھی۔ میں آپ سے ایک بات کہوں، میں ایک بات جانتا ہوں، جو بھی شریعت کی حدیں توڑے گا وہ رسوا اور ذلیل ضرور ہوگا، یہ کلیئر ہے۔ جو بھی شریعت کی حدیں توڑے گا اسے رسوا ہونا ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں رکھیں گے تو پھر یہ ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی، پھر یہ ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی اور کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ بڑی اچھی بات کہی تھی، ہم نے کروڑوں روپے مزاروں میں تو لگا لیے، گنبد بھی ہم نے بنا لیے، سنگ مرمر بھی ہم نے بنا لگائے، لیکن اپنی قوم کو ایک ایسا ادارہ نہیں دے پائے جس میں بیٹیوں کی بھی عزتیں محفوظ رہ سکیں اور بیٹوں کی زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ یہ سب سے بڑا فقدان ہماری قوم کا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہماری قوم کو پہنچا ہے۔ خدا را تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں اور ادارے مضبوط کریں، اپنے ادارے مضبوط کریں، اور اب تو مضبوط کیا جو ہیں ان پہ آبنی ہے، اب تو وہ خطرے میں آگے جو ہیں، نئے بننی تو بڑی بات ہے۔ جبکہ ہمارے ادارے لوگوں میں شرافت تقسیم کرتے ہیں، پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، حضور کا کردار لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو دین دیجئے، حضور کا کردار ان کے سامنے رکھیے اور انہیں پڑھائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ایک سبق یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا پڑے گا، اپنی نسلوں کو۔ آج نسلیں محفوظ نہیں ہیں، نسلیں محفوظ نہیں ہیں، شادی کا سالک چل رہا، ایک تو فون کر کے کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ دیوبندی ہو جاؤں گا، سارے زور ہم پہ ہی ہیں، کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ ڈانس کراؤں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ امت ہم ہی ہے، یہ نہیں ہے۔
عجیب مسئلہ لوگوں کا یار. ہمیں وقت نہیں ہے تو ڈی جے بجائے گا, ہم نہیں آئیں گے تو ناچ کرائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ دین کی کمزوری ہے. ورنہ جتنی دین کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اتنی ذمہ داری ہر نوجوان کے اوپر ہے. یہ نہیں کہ میری بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنے اور آپ کی بیٹی بار ڈانسر بنے. یہ مطلب بالکل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری میری بیٹی کے سر پہ ہے اتنی کی ذمہ داری آپ کی بیٹی کے سر پہ بھی ہے. لیکن کدھر جا رہے ہیں ہم؟ تاریخ دو ورنہ ڈی جے بجواؤں گا. بجوا لے, ہمارے باپ کا کیا جائے گا. کل تو حد کر دی, پرسوں فون کر کے کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ وہابی ہو جاؤں گا. اس سے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ کوئی راستہ ہی نہیں بچا. یہ حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں. دین کو پہچانیے. دین کی ذمہ داری ہر بندے کے سر کے اوپر ہے. ہر کسی کو جواب دینا دین کا کام کتنا کر کے آئے, کام کتنا کر کے آئے. شان محمد صاحب آپ نے جلسہ کیا ہے نا, معراج صاحب آپ نے محفل سجائی تھی, اتنے مہمانوں کا انتظام اہتمام کیا تھا. سارے کام صرف یہی کریں گے تو پھر سبحان اللہ کہنے کا حق کم سے کم آنے والوں کا تو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. وہ بھی یہی کہیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ تو سب کا بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ سے میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں, خدا را گھروں کے حالات بہتر کریں اور بیٹیوں سے جا کے بتا دیں مردوں سے زیادہ بیٹیوں کا درست ہونا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرد 98% نیک ہو تو بیوی کا 99 نہیں بلکہ 100% نیک ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ بچوں کے ساتھ باپ کم رہتا ہے, ماں زیادہ رہتی. باپ کا اثر بچے پہ کم اور ماں کا اثر کیسا ہوتا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے نا. یہ کوئی میں آسمان کے اوپر کی بات تھوڑی بتا رہا ہوں. اور بچوں کی طبیعت جو مائل ہوتی ہے وہ ماں کی طرف زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھو طلاق بیوی لیتی ہے نا تو بچے ماں کی طرف بھاگتے کہ رہنا ماں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ان کی طبیعت کا میلان ہوتا کہ ماں کی طرف زیادہ ہے. تو باپ سے زیادہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. اور جبکہ ابا کا 12 گھنٹے کمانے میں گزرتا ہے, اماں کے 6 گھنٹے موبائل پہ گزر رہے ہیں. ہاں سیریل قضا نہیں ہو سکتا اس کا بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں. یہ کنڈیشن ہے ان کی. 5 منٹ پہلے آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے, تجھے بچانے والا کوئی نظر نہیں آئے. جاؤ جا کے بتاؤ بیٹیوں سے. اور جتنی بیٹیاں, اگر مولوی کوئی تقریر کر دے نا کہ بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے, کہا مولویوں کو تو پیٹ میں آگ لگے. یہ بات کی جاتی ہے. اور کچھ کہتے ہیں نا ان کی سوچ گندی ہے مولویوں کی, ان کا دماغ وہاں چلا گیا جو ہم سوچتے نہیں. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے تو شک نہیں کیا آپ پہ, شک نہیں کیا کہ اگر شک کی بنیاد پہ پردے کا حکم ہوتا نا تو میرا نبی اپنی فاطمہ سے زیادہ کس پہ یقین کرتا تھا؟ بتاؤ کوئی. میرے نبی کو اپنی عائشہ سے زیادہ کس پہ بھروسہ؟ جس کی طہارت میں, جس کی پاکیزگی میں رب نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں, اس سے زیادہ پارسا کون؟ لیکن جانتے ہو آج کہہ دو نا کہ بھائی بیٹیوں کو پردے میں رکھو تو مولوی کی سوچ ہی گندی ہے. یہ تو سوچتے ہی غلط ہے. غلط نہیں سوچتے میرے لال. میرے ساتھ رہ کے دیکھ 8 دن کتنے آ کے 3 بجے کہتے ہیں رات سے بیٹی 2:30 بجے سے غائب ہے, تعویذ دے دو لوٹ کے آ جائے. کوئی کہتا فجر میں چلی گئی ہے, کوئی کہتا 3 بجے چلی گئی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ جو بھاگ رہی ہیں نا 3 بجے 2 بجے 8 بجے رات میں اٹھ کے کہتا کسی کو پتہ نہ چل جائے, یہ وہ جوتا تیرے منہ پہ لگ گیا ہے کہ اسے چھپائے نہیں چھپایا جا سکتا ہے. اور تم کیا سمجھتے ہو ایک رات کا تعویذ بھاگی ہوئی بیٹی کو لے آئے گا؟ جس کی زندگی میں آگ لگائی تم نے 18 سال تک ہو, اسے 3 منٹ کا تعویذ سوار نہیں سکتا ہے. جس کو 25 سال تم نے ڈھنگ سے بگاڑا ہو اسے مولوی کی 2 منٹ کی دعا نہیں سوار سکتی ہے. جس کی زندگی کو تم نے 25 سال تک تہس نہس کر کے رکھا ہو اسے مولوی کا تعویذ نہیں بچائے گا. اگر بیٹیاں بچانی ہے تو بیٹیوں کو کردار فاطمہ پڑھا لو. خدا کی قسم تعویذ ہو نہ ہو خاتون جنت کا کردار تیری بھی عزت بچا لے گا, تیری بیٹی کی بھی عزت بچا لے گا.
اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ کہہ رہے ہم بڑا بھروسہ بیٹی پہ، بہت بھروسہ ہمیں بھی ہے واہ واہ اپنی بیٹی پہ، بھروسہ ہمیں بھی ہے بیوی پہ، لیکن شریعت ہمیں حکم دیتی ہے نا پردہ پردہ پردہ. تو ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو اتنے آزاد نہیں کہ اپنی مرضی سے جئیں. پھر پردے کو اہمیت دو، پردے کو اہمیت دو. ذرا خود بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے جو سوال کرنے لگا ہوں، بتاؤ جو بچی تمہیں نقاب میں دکھتی ہے دل سے اس کی عزت کرنے کو جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کا جی چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ یہ تو ہر شخص کی کہانی ہے، ممبر والے نہیں، اسکول والے بھی، کھیت والے بھی، سب یہ سمجھتے ہیں کہ پردے والی بیٹیاں عزت والی بیٹیاں ہوتی ہیں. پھر ذرا یہ بتاؤ جب تمہیں نقاب والی کوئی بھی بچی کا جی چاہتا ہے یہ عزت دار ہے، تو پھر ہماری اپنی بچیاں پردے میں کیوں نہیں ہیں؟ کیا ضرورت پڑی ہے انہیں موبائل دینے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ان کا بزنس ہے کیا ہے؟ آگ جو لگائی ہے نا حضرت، یہ آن لائن تعلیم جب سے آئی ہے اس نے ہماری بیٹیوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. میں اگر کہوں آپ سے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ، قسم سے کلیجے پھاڑ کے ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں. اجمیر والے کا نام کا نعرہ کلیجے پھاڑ کے لگاتے ہیں. حضور قیامت میں اگر پوچھیں گے سن بلڈنگیں تو نے بنائی تھی بچی کی تعلیم کے لیے کوئی ادارے بنائے تھے کہ نہیں؟ کوئی جواب ہوگا اس کا؟ آج بے پردگی عام ہو گئی ہے. شادی میں چلے جاؤ تو ایک غیرت مند آدمی کسی شادی میں 5 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. یہ حیا والوں کی بات کر رہا ہوں، بے غیرتوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو جہاں چاہو وہاں کھڑے ہو جائیں بے غیرت تو، لیکن غیرت والوں کی بات کر رہا ہوں. ایک غیرت دار بندہ نا شادی میں 10 منٹ نہیں رک سکتا ہے، کیونکہ وہاں حیا، شرم، پردہ سب کا جنازہ نکل گیا، کچھ نہیں بچا ہے. یہ کنڈیشن ہماری ہے. کاش مجھے اس بچی کے جوتے مل جائیں جس نے فلسطین میں انٹرویو دیتے وقت یہ کہا تھا. اس سے جو پوچھا گیا تھا کہ تم ہر وقت نقاب میں رہتی ہو، اس نے کہا جی جاگتے نہیں، ہم تو سوتے بھی ہیں تو نقاب پہن کے جوتے ہیں. اللہ کرے کاش اس بچی کے اگر جوتے مل جائیں نا. بڑی پیاری بات اس نے کہی تھی، ہم نقاب پہن کے اس لیے سوتے ہیں کہ پتہ نہیں دشمن کا کب بم اور گولی آئے اور ہمیں زندگی سے آزاد کر جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ملبے سے لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہوں تو ہمارا جسم بے پردہ پڑا ہو. کہ اس لیے نقاب پہن کے سوتے ہیں، اگر مر بھی جائیں ہماری لاشیں بھی نکالی جائیں تو پردے کے ساتھ لاشیں نکل کے آئیں. ان کی گود میں پیدا ہوتے ہیں اللہ کے شیر. ایسی ماؤں کا مقدر ہے کہ اللہ ان کو صلاح الدین جیسے بیٹے دے رہا ہے. آج کا حال کہہ کے تو دکھائیے، ذرا دوپٹہ ہی رکھ لے سر پہ، کری اوڑھ کے دیکھو 3 منٹ پتہ چل جائے گا کتنی گرمی ہو رہی ہے. یہ آدمی کو اڑا دے گی. برابری چل رہی ہے. وہ فلسطین کی بچی جو کہہ رہی تھی کہ ہم سوتے بھی ہیں تو نقاب پہن کے سوتے ہیں، اس سے سبق سیکھنا چاہیے میری بیٹیوں کو. یاد رکھیے گا زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. خالی نعروں سے کام چلنے والا نہیں، ہمیں اخلاقی طور پہ بھی بہتر ہونا پڑے گا. اخلاقی طور پہ سب کو موت آنی ہے نا، جسے نہیں آنی ہے وہ قطعی نہ بولے بھائی. اور ہمارے لیے بھی کہیں سے لے آنا آب حیات ڈھونڈ کے، تمہارے ساتھ ہم بھی جی لیں گے. موت آنی ہے نہیں، سب کو آنی ہے نا. تو کام ایسے کر جاؤ کہ قبر میں شان سے جاؤ. حضور کا دور ہے. بچی ہے، شوہر آ گئے، شوہر گیا کسی کام سے پردیس، جاتے جاتے اس نے کہہ دیا میری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ نکالنا. وہ تو چلا گیا. کچھ دن گزرے تھے، سگا بھائی آ گیا. کون ہے؟ کہا بھائی تیرا. دروازہ کھولا. بھائی کیسے آئے؟ کہا باپ کی طبیعت خراب ہے، چل تجھے بلایا ہے. اس نے کہا میں چل تو جاتی لیکن شوہر کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا باپ کی لمحات زندگی کے آخری ہیں، چلنا بھائی، وہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، چلنا بہن. بھائی نے کہا. اس نے کہا نہیں، ایک راستہ ہے، حضور سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دے دیں گے تو پھر میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی. بھائی گیا حضور کی چوکھٹ پہ. آقا میری بہن ہے اور شوہر ایسے سے کہہ کے چلا گیا، آپ اجازت دیں تو لے جاؤں. مصطفیٰ کہتے ہیں جسے شوہر نے اجازت نہیں دی اسے محمد بھی اجازت نہیں دے گا. آج مجھے بتاؤ تو صحیح ہو. کہتی ہے تو روک کے دکھائیے، روک کے دکھائیے، کھا لے گا کیا روٹی؟ ڈر کے مارے وہ زبردستی اجازت لے لے. یہاں اتنے پردرشن کر کے ہم ایک بات گورنمنٹ سے نہیں منوا پا رہے ہیں. وہ خالی بس روٹی کا ایک
تانا دیا اور بندہ کہ ٹھیک ہے بھائی لے یہ بیگ تیرا، تو ڈال۔ یہ کنڈیشن۔ عورت کیا کہتی ہے؟ حضور اگر اجازت دیں تو میں چلی جاؤں۔ آقا کے ارشاد کریم میں آنا، اگر شوہر نے اجازت نہیں دیا تو پھر میں بھی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ نے کہا۔ کچھ دن پھر بھائی آیا کہ آپ کیا ہوا؟ کہا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب تو چل کا اب بھی نہیں جا سکتی، کوئی صورت ہو تو پھر مجھے دکھا دیا جائے۔ جنازہ تیار ہوا، بیٹی کے دروازے پہ آ گیا۔ جب بیٹی کے دروازے پہ آیا، بھائی نے کہا اب تو چہرہ دیکھ لے، کہا باہر نہیں آ سکتی، اندر لے کے آؤ۔ جیسے جنازہ باپ کا اندر آیا نا تو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ماتھا چوم کے رونے لگ گئی، چند آنسو باپ کے چہرے پہ گرے، اور اس کے بعد نظر اٹھا کے کہا مالک تو جانتا ہے نا اس سے میرا رشتہ کیا، یہ میرا باپ ہے، اس سے میرا خونی رشتہ ہے، اس کے ذریعے میں دنیا میں آئی ہوں، لیکن میرے پروردگار میں نے تیری شریعت کے لیے اپنے باپ کی زیارت تک کو ٹھکرا دیا ہے۔ اللہ اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تو میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ ادھر جنازہ اٹھا ہے، ادھر مصطفیٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آقا سے صحابہ نے کہا آپ کیوں روئے؟ سرکار کہتے ہیں جاؤ اس بیٹی کو خوشخبری دے دو، اللہ نے اس عمل کے بدلے میں نے اس کے باپ کو جنتی بنا ڈالا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، اگر بیٹیاں پارسا ہوتی ہیں تو اللہ باپ کو جنتی بنا دیتا ہے۔ کیا بنے گا ان ابا کا جنہوں نے مارکیٹ سے وہ سوٹ لا کے دیا کہ جس کو پہنے اور بے پہنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ ذمہ دار ہے، پردے کو لازم کرو، اور بیٹیوں سے صرف ایک بات کہہ دو، یہ جو زندگی ہے نا، یہ زندگی میں آنے کا مطلب ہے اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ رسول کی رضا۔ اور جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا گاڑیوں کے چکر میں اور سونے کے چکر میں اور ہوٹلوں کے چکر میں، کھانے پینے کے چکر میں، صرف ایک بات جان لیجئے گا، یہ چند دن کے مہمان ہیں ہم، پھر آخرت کا سامنا کرنا ہے۔ اس لیے جاؤ بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو۔ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی نظروں کو پارسا کر لو، اتنا خوبصورت بنا لو تم اپنی نظروں کو کہ لوگ تم پہ اپنوں سے زیادہ بھروسہ کرنے لگ جائیں۔ یہ دور بھی اسلام نے دیکھا ہے، یہ دور بھی دیکھا کہ غیر مسلمانوں پہ اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ بیٹیاں ان کے حوالے کر جاتے تھے، بیٹیاں ان کے حوالے کر جاتے ہیں، ہم پردیس جا رہے ہیں بیٹی آپ کے حوالے۔ لیکن آج دور کیسا ہے؟ ہماری بیٹیاں ہم ہی سے محفوظ نہیں ہیں، ہم کس سے بات کریں، ہم کس سے کہیں؟ خدا را آپ نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو اتنا بدل دیں کہ لوگ یقین کرنے پہ مجبور ہو جائیں کہ مسلمان سے زیادہ پارسا کوئی قوم نہیں ہوا کرتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے کہنے سے آپ ولی نہیں ہو جائیں گے، یا آپ کے کہنے سے میں ولی نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے نا سب سے بڑا مفتی، اس سے پوچھا کرو ہم کیسے، خود سے پوچھ میں کیسا ہوں، یہ بتائے گا ہم کیسے۔ آپ میری تعریف کر دیں تو اس سے میرے رتبے بلند نہیں ہوں گے، آپ مجھے گالی دے دیں تو میں گھٹ نہیں جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ بتاتا اصل کیا ہے۔ اس لیے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو بہتر کرے۔ فرمایا گیا ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ہمیں اپنا ظاہر بھی حضور کی پسند کے مطابق کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی حضور کی پسند کے مطابق کرنا ہے۔ یہ کوشش کیجئے گا۔ شادی بیاہ ہوں گے تو اب ڈی جے وی جے بجتا تو نہیں ہے، یہاں پہ نہیں بجتا ہے نا، خدا سلامت رکھے۔ اور جہاں جس کی رشتہ داری ہو وہاں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم حضور کے نکاح کو سنت سمجھتے ہیں اور اس سنت کو ہم اس طرح سے رائج کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام شریعت کے خلاف ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ پیغام وہاں تک پہنچنا چاہیے جہاں آپ جاتے ہو، جس سے آپ ملتے ہو۔ اور تبدیلی اتنی تبدیلی لائیے کہ اب کم سے کم یہ کہنا نہ پڑے نسم لوگے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کتنی باتیں ہم آپ سے بہت زیادہ نہیں کہہ پا رہے ہیں، بس آپ سے اتنی گزارش ہے، ہم جو بیت اقدس کا مسئلہ ہے اس مسئلے میں جو حال اس وقت غزہ کا ہے، وہاں کے بچے اور بچیوں کا ہے، ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے خاص کر کے دعا کریں، خاص کر کے دعا کریں، خاص کر کے۔ وہ کسی نے ایک کتے کو شیشہ کھلا دیا تھا کہ کانٹے، پوری قوم نے بیٹھ کے لکھا تھا کسی ایک نوجوان کے اوپر کہ دیکھیے انسانیت کو شرمندہ کر دیا، جانور کے ساتھ یہ کیا، جانور کے ساتھ یہ کیا، سب لکھنے پہ آ گئے تھے۔ لیکن آج فلسطین پہ کوئی لکھنے کو تیار نہیں، میں اگر اپنے من کی بات کروں نا، میرا من چاہتا ہی نہیں ہے ان شاعروں کو سنوں جن کی زبان پہ فلسطین کا ترانہ نہ ہو۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر صرف قرآن سنو جن کی زبان پہ فلسطین کا تذکرہ نہ ہو، انہیں سننے کا بھی حق نہیں ہے۔
وہ خطیب جو صرف اپنی تقریر کے جوہر دکھائیں ان کی بھی بات میں سننے کو بالکل روادار نہیں ہو. بات اس کی ہوگی جو خدا کے دین کی بات کرے گا. اب اگر ڈر ہے تو ڈریے, اگر ہمارے مقدر میں پھانسی ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. کم سے کم فلسطین کے لیے دعا کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں, اور دعا کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے, وہ چیز جو بھی ہے جو اسرائیل کے کارخانے سے بن کے آ رہی ہے اس کا سخت بائیکاٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی عقل مند یہاں بیٹھا ہو, کیا کہیں کیا فرق پڑے گا تھا, ایک دو آدمی نہ پیے گا تو. ہمیں فرق سے مطلب نہیں ہے, ہمیں مطلب اس سے ہے ہم ان کتوں کی کوئی بھی چیز نہیں لیں گے جن کے ہاتھ بیت اقدس کے محافظوں کے خون میں بھیگے ہوئے ہیں. ہمیں مطلب اس بات سے, مطلب اس بات سے. وہ ایک بچی کو دیکھ رہا تھا, میں سوچتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو. ایک صاحب نے مجھے بتایا, معاف کیجئے گا اگر کسی کو کڑوی لگ جائے بات, عمرے پہ ایک صاحب گئے, وہ لوٹ کے آئے, میں نے ان سے کہا کوئی بات بتاؤ, انہوں نے باتیں بتائی, میں نے کہا بڑا اچھا لگتا ہوگا, ساری باتیں اچھی ہوتی. کہا ایک بات میں بڑی کمی لگی. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کھانا بہت پھینکا جاتا ہے. تو میں سوچ کے نا پسینہ آ گیا. میں نے کہا اگر قیامت میں حضور نے پوچھ لیا تم میرے مدینے میں چکر لگا رہے تھے اور کونٹلوں کھانا پھینک دیتے تھے جبکہ میرے مسجد اقصی کے گرد و رواح میں رہنے والے مجاہدین ایک ایک دانے کو ترس رکھے تھے, تو جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی سوال کافی ہو جائے گا. سیدھی سی بات. درد پیدا کرو دلوں میں, درد. اگر درد نہیں ہے تو پھر رویا کرو اٹھ کے کہ اس سینے میں درد کیوں نہیں ہے. عجیب منظر. وہ اس بچی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میں جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی نا تو جا کے شکایت کروں گی اس امت کی. یاد ہے نا وہ جملے؟ یاد رکھ لینا, کتنی لمبی لمبی داڑیاں ہو جائیں, کرتے جتنے چاہو نیچے پہن لو, جتنے چاہو ماتھے پہ ٹھپے لگا لو. فلسطین کی اس عورت نے کہا تھا یا رسول اللہ قیامت میں ان مسلمانوں کی بخشش نہ کرانا, ان کی شفاعت نہ کرانا, یہ وہ بے غیرت ہیں کہ ہم مرتے رکھے اور یہ عیش کے ساتھ سوتے رکھے, ہم ٹوٹتے رکھے اور یہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبے رکھے, اور تمہیں خدا کا واسطہ کچھ نہ کر سکو تو اتنے تو ساتھ کھڑے ہو جاؤ, اعلان کر دو کہ سنو بیت اقدس والو, اگر یہود و نصارہ یہ رہنے والے اسرائیل کے کتے اگر تمہارے دشمن ہیں تو پھر ہمارے بھی دشمن. اتنا تو حق تمہارا بھی بنتا ہے. بند کرو الے کلے ان کا, بند کرو ان کی پیپسی, بند کرو ان کے کوکا کولا, بند کرو ان کے سارے پروڈکٹ. مر تو نہیں جائیں گے نا, بولو مر تو نہیں جائیں گے, نہیں پیئیں گے تو پھر بینڈ ہونا چاہیے. میں اگر کہوں, مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں اجمالی طور پہ یہ کہوں گا کہ جس طرح سور کا خون حرام ہے نا, اسی طرح اس وقت میں یہ اسرائیل کے جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ مسلمانوں پہ ساری حرام ہونی چاہیے. وقت کا فتویٰ بھی یہی ہے. اس سے بالکل بچا جائے, اس سے بالکل بچا جائے. بائی کاٹ کرے, مر جانا, کوکا کولا مت پینا, پیپسی مت پینا, ٹھوکر مار دو, ٹھوکر مار دو. کیا پہلے کے لوگ زندہ نہیں تھے؟ آج کے KFC میں جا رہے ہیں نا, وہاں جا کر کے پیزے برگر کھا رہے ہیں, لات مار دو. حضور ہم چٹنی سے کھا لیں گے لیکن آپ کے چاہنے والوں سے غداری نہیں کریں گے. یہ آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے, میری ذمہ داری بھی بنتی ہے. بالکل ہم قطعی طور پہ ان کے لیے کسی بھی قیمت پہ کھڑے نہیں ہوں گے. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ, وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں بالکل بچ جائیے ورنہ قیامت میں پھنس جائیں گے. وہ کہا تھا نا, ایک ماں نے اپنے بچے کو گود میں لے کے کہا تھا جہاں حضور کے پاس جانا نا تو امت کی شکایت کرنا جا کے, کہا کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا تھا. ایسے ایسے جملے ہیں ان لوگوں کے کہ قیامت کے دن ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کیسے بچ پائیں گے. اس لیے ہم ان کے لیے دعا کریں, ان بچوں کے لیے دعا کریں جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں. اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے, اللہ ان کے لیے رزق کا انتظام کرے, اللہ ان کی جان کی حفاظت عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا جی, وقت کافی ہو گیا ہے. بس آخر میں فرمائش تھی حضور کا شجرہ پڑھ دیا جائے اور بات ختم کر لی جائے. پڑھ دوں میں اگر نہ تھکے ہوں تو؟ پڑھ دوں میں؟ گھٹنے چھوڑ دو بھائی, جوانی میں پکڑو گے بھی صحیح, اس عمر میں گھٹنے پکڑو گے تو پھر ہو گیا کام. نہیں جوانی ابھی تھوڑی ایسی, 12ویں پہ جھنڈا لگا کے ایسے ہلا رہا, کہہ رہا گاڑیں گے بھائی گاڑیں گے, اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل جاتا. صحیح بتا رہا, یہ جوانیاں رہ گئی ہیں. 3 بجے تک موبائل چلائیں گے تو گھٹنے نہیں پکڑیں گے تو کیا سر پکڑیں گے؟ سمجھ رہے میری بات؟ مضبوط رہیے, ٹائم سے سوئیے اور ٹائم سے جاگیے, یہ بھی کمپلسری ہونا چاہیے.
3 بجے تک, اور میچ, پب جی, پاگل کر دیا لوگوں کو اس نے. عشاء پڑھ کے فوراً سو جایا کرو, فجر میں اٹھ جایا کرو, فجر بعد بزنس کا آغاز کر دیا کرو, 10 بجے کا انتظار نہ کیا کرو. حضور نے فرمایا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو صبح اٹھے گا اللہ اس کو برکت عطا فرما دے گا. اٹھیں گے انشاءاللہ سویرا, ہے نا, جلدی سوئیں گے. ان کے اباؤں کے نام لکھ لیں اور پوچھنا لڑکا کتنے بجے سو رہا ہے, تو لڑکا خود کہے گا ابا تو خود 3:30 بجے سوئے تھے ہمارے. یہ کنڈیشن ہے ہماری قوم کی. تو ٹائم سے سوئیں گے, ٹائم سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اور جلسوں کو اتنا مختصر کر لو, اتنا مختصر کر لو کہ صبح اٹھ کے مزدور مزدوری پہ چلا جائے, بزنس مین بزنس کے لیے چلا جائے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو حلال روزی کھلاتے رہیں. یہ 3 بجے تک 4 بجے تک کے جلسوں سے کوئی نتیجہ نہیں ہونے والا ہے. انہیں مختصر کیجئے گا, کم وقت میں جلسے کیجئے تاکہ صحیح وقت پہ بندہ اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھ سکے. کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. یہ کمیٹی والے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں نا ابھی, شان بھائی کدھر ہیں؟ اچھا عامر بھائی کروٹ میں, کیا نام ہے, معراج بھائی, یہ کروٹ والے ہیں نا, اللہ سلامت رکھے. یہ آپ کی ذمہ داری, آئندہ جلسہ بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے. اتنا مختصر کہ فجر میں بندہ سو کے اٹھ جائے, اور یا پھر اتنا لمبا کہ فجر یہاں پڑھ کے جائے. کون سے والے پہ عمل کرو گے؟ پڑھ کے جاؤ گے؟ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. یہ مولویوں کو بھی کہیں کرنا چھوڑا, ٹھیک ہے نا. تو یا تو اتنی لمبی محفل ہو کہ فجر پڑھ کے اٹھو, اور یا پھر اتنی مختصر ہو کہ آپ اٹھ کے فجر پڑھ لیں, آپ اٹھ کے فجر پڑھ لیں, تاکہ ہماری زندگی میں جو روزمرہ کے مشاغل ہیں وہ ہمارے مکمل وقت سے ہوتے رہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں اللہ, تو نے گھٹنے پکڑ لیے, میرا ان چیزوں سے بڑا سر میں درد ہوتا ہے یار. بولو چلو سبحان اللہ. مجھے بھی پتا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, مجھے 2 بجے تک کا وقت بتایا گیا تھا, لیکن اب کیا کریں, تھوڑی سی ترتیب ایسی تھی کہ وقت آؤٹ ہو گیا اور نہیں وقت پہ ہو پائی بات, ٹھیک ہے نا. 2:30 بجنے والے, اب ذرا بول دے سارے سبحان اللہ. ادھر والے کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ خالی لنگر کے سہارے تو نہیں آئے تھے, گھر سے کھا پی کے آئے تھے, تو پھر جو کھا کے آئے وہ بولے ذرا سبحان اللہ. ہم لوگوں کی تھکن مرغ مسلم و بکروں سے نہیں اترتی ہے, ہم لوگوں کی تھکن سبحان اللہ سے اترا کرتی ہے نا. اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ دو کہ بنارس الہ آباد تک تھکن نہیں لگنی چاہیے, ماشاءاللہ. اور جب ہاتھ کا اشارہ ہونا تو سمجھ جانا مولوی کیا چاہ رہا ہے. کیا چاہ رہا ہے مولوی؟ مولوی چاہ رہا ہے سانس لینا. بھائی بات صاف صحیح رہتی ہے. میں سانس لینا چاہ رہا ہوں اور آپ سبحان اللہ کہیں گے, تاکہ آپ سبحان اللہ کہیں, اسی بیچ میں میں سانس لے لوں, آپ کو نیکیاں مل جائے, میرا کام ہو جائے. بات صاف سچی اچھی رہتی ہے بھائی. خالی سبحان اللہ کا جھانسا دے کے اپنا کام نہیں نکالنا ہے. بتا دو بھائی میں سانس لوں گا اس وقت میں, اس لیے آپ کو سبحان اللہ کہنی ہے, ٹھیک ہے نا. کہیں ایسا نہ ہو تم سبحان اللہ کہنا بھول جاؤ, مولوی سانس لینے کے چکر میں پڑ جائے گا, ٹھیک ہے نا. بولیں گے نا سبحان اللہ. اور تیسری بات بھی کہہ دوں, میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی بیچ میں ساتھ مت چھوڑ دینا. اگر چھوڑ دیا تو نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا ہوں حضرت میں, جو تکبیر ہے پوری کر کہٹوں گا. جہاں ساتھ چھوڑ دو گے وہیں میں بھی ساتھ چھوڑ دوں گا. آپ ساتھ دیتے رہو کہ شجرہ پورا ہو جائے گا. بولے ذرا سبحان اللہ. یہ جو ڈسپلے ہے اگر یہ خراب ہو گئی نا تو پھر موبائل نوکیا کا بھی چائنا کا ہی لگتا ہے. یہ ڈسپلے اچھی کرو بھائی, سامنے والے لوگ, آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. بولے ذرا سبحان اللہ. بچہ پارٹی بولو سبحان اللہ. تم نے ان لوگوں کو ہرا دیا قسم سے جو بستر پہ سو رہے ہوں گے. اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے, اور ایسی نسلیں جو آج جلسے میں بچے بن کے آئے نا, کل انشاءاللہ یہ جلسوں کے صدر بن کے ابھریں گے, ہے نا. تو ان کو رکھا کرو جلسے میں, تاکہ یہ سیکھ لیں ہم سے کہ محفلیں کیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. پھر بولے ذرا سبحان اللہ. ادھر کو منہ کر لوں, آپ قطعی بولنے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سامنے والے بولے ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, ہاں اتنی زور سے بولو کہ روٹی جو کھانے کے ٹائم شور ہوتا ہے اس سے تھوڑی تیز آواز ہو جائے, اور آپ پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے پر. یہ میری گارنٹی ہے, اور آج تک کوئی سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے مرا بھی نہیں. تو ڈرو مت, ساتھ دو میرا, ورنہ جتنی زور سے تمہاری سبحان اللہ ہم وہ کہتے ہیں نا, جیسے تیرے پرمل ویسے میرے گیت,
جیسے تم کہو گے سبحان اللہ ویسی میں شجرہ سنا دوں گا. اب خود فیصلہ کرنا کیسے سننا شجرہ. زور سے بول دو یار. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخل، ناخل کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمر، عمر کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نذر، نذر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاب، قاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبدمناف، عبدمناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب ہے، عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. دوستو بس پوری تقریر کا محاصل یہ ہے، میری پوری تقریر کا نچوڑ دو باتوں میں ختم کر لوں. وہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہنا ہے مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رہنا ہے. نہ ہم صحابہ کا دامن چھوڑیں گے، نہ اہل بیت کا دامن چھوڑیں گے. وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ہم زمانے کو بتائیں گے کہ علی علی بھی ہم سے اچھا کوئی کرنا جانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم علی کے ہیں، علی ہمارے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ سلامت رکھے. اور اگلی بات جو میں نے کہی، نوجوان اپنے اندر حضور کا کردار لے کر کے آئیں. بیٹیوں سے اتنی گزارش ہے کہ پردے کا خاص خیال رکھیں، حیا اپنی زندگی میں لازم کر لیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب تک زندہ رہیں کنیز فاطمہ زہرا بن کے زندہ رہیں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کبھی زندگی ہوگی نا تو پھر صحیح وقت پہ بیٹھیں گے اور پھر بات مکمل انشاءاللہ ہو جائے گی. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.